آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور اس رات کو لے کر میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے خواب سجائے تھے اور آج وہ خواب پورے ہونے کا ٹائم تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت اچھے سے تیار کیا اور اپنے دلہے کی سنگت میں جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی، لیکن جب مجھے اسٹیج پر دلہے کے ساتھ بٹھایا گیا تو اس کو دیکھ کر ہی پہلے تو میرا دل ٹوٹ گیا تھا، مگر مایوس چہرے کے ساتھ رخصتی ہوئی۔ اور جب میرا شوہر میرے کمرے میں داخل ہوا، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں زندگی کے ایسے بھंور میں پھنس گئی تھی جہاں سے اب نکلنا ناممکن تھا۔ چھوڑ کر بھی جاتی تو بدنامی میرے ہی حصے میں آنی تھی، کیونکہ میرا شوہر نہ مرد تھا۔ پہلی ہی رات بتا دیا کہ وہ باپ بننے کے قابل نہیں ہے، اس لیے میاں بیوی کا رشتہ نہیں رکھے گا۔ پھر بھی میں اس سے محبت کرتی تھی، پر وہ ہر رات خود کو رسیوں سے باندھ کر سوتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے کبھی بھی بھول کر نہیں کھولنا۔ ایک دن ترس کھا کر میں نے اسے کھول دیا۔ اس نے ساری رات، میں اپنی شادی پر بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ بڑی بہنوں کے بعد آخر کار میری شادی کی باری آئی تھی۔ لیکن شادی کی رات شوہر نے ایسی بات بتائی کہ ساری خوشی ختم ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ میرا شوہر عجیب طریقے کا انسان تھا۔ شادی میں بھی سب اسی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ہم 2 بہنوں کی شادی ہوئی تھی۔ میری دوسری بہن کا شوہر بہت ہی خوش اور مضبوط اعصاب کا مالک لگ رہا تھا، جبکہ میرا شوہر ایسے بیٹھا تھا جیسے میں اس کی شادی زبردستی کروائی جا رہی ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ دوسری طرف میری بہن بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی اور اس کا شوہر تو جیسے ہیرو تھا۔ سب میرے شوہر کو کہہ رہے تھے کہ تمہاری تو لاٹری لگ گئی ہے، اتنی خوبصورت عورت کے شوہر بن گئے، اور پھر بھی کوشش کے باوجود بھی اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں آ رہی تھی۔ یہ شادی بالکل بھی زبردستی نہیں کروائی جا رہی تھی، بلکہ میرے شوہر کی مرضی شامل تھی۔ پتہ نہیں میرے شوہر کو کیا پریشانی تھی، وہ پریشان تھا، نہ جانے کیا بات تھی، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا ہمسفر ایسا ہوگا۔ لیکن اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کروا دی۔ میں دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے سے ہی میرا موڈ بہت خراب تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آؤں گی، بتاؤں گی اس نے میرے رشتہ داروں اور گھر والوں کے سامنے میری کتنی بے عزتی کروائی ہے۔ میری بہن کے ساتھ میری شادی ہو رہی تھی اور میری بہن میری رقیب تھی۔ وہ ہر معاملے میں مجھ سے مقابلہ لگانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن کبھی بھی مجھ سے جیت نہیں پاتی تھی، چاہے کلاس میں ٹاپ کرنے کی بات ہو یا خوبصورتی میں۔ لیکن آخر کار اس بات میں وہ جیت گئی تھی کہ اس کا شوہر میرے شوہر سے زیادہ پر اطمینان اور ایک اچھا آدمی لگ رہا تھا۔ وہ اس کا خیال کر رہا تھا، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر لہنگا اٹھانے میں مدد کر رہا تھا، اور اسی طرح کی ہزار چھوٹی چھوٹی اور پیاری پیاری باتیں تھیں جو وہ دونوں کر رہے تھے، اور ہم ایسے بیٹھے تھے جیسے میاں بیوی نہیں، کوئی دشمن ہو، اور ہماری زبردستی شادی کروائی جا رہی ہے۔ ایسے میں اب میرا دل نہ جلتا تو اور کیا ہوتا۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی کچھ جذبات تھے، کچھ ارمان تھے، خواب تھے جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے تھے، جبکہ میرے شوہر نے تو کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ساری شادی میں سر جھکا کر بیٹھا رہا اور سب مجھ پر ہنستے رہے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ رو کر آیا ہے، لیکن رونے کا مقصد کیا تھا؟ شادیوں میں دلہن روتی ہے، دلہا کیوں روئے گا؟ اسے تو اچھی لڑکی ملی ہے جو اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے۔ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولوں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑی پریشان بھی ہو گئی تھی کہ جانے کیا پریشانی ہے، کہیں کوئی حادثہ وغیرہ تو نہیں ہوا؟ اتنے سارے لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، سارے لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں نے کہا تو پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا، تمہیں بتاؤں گا تو تم بھی یہی کرو گی، تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔
اور تمہیں بھی رونا آئے گا، لیکن میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ جب میرے شوہر نے ایسی بات کہی تو میں سمجھ گئی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ شادی ان کی مجھ سے ہو گئی ہے، اور اب ساری زندگی مجھے ایک بٹا ہوا انسان ملے گا جو نہ میرا تھا اور نہ کسی دوسرے کا ہو سکتا ہے۔ پر میرا تو کبھی کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا، میں تو بالکل صاف شفاف اور سادہ لڑکی تھی۔ پھر اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لیکن جو بات مجھے میرے شوہر نے بتائی، وہ سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ بھی بچوں کی طرح ابھی تک رو رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہ بات شادی کے پہلے ہی دن بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، لیکن تمہاری ساری زندگی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوں، مجھ سے تمہیں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، میں تمہیں صرف پیار کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، دیکھیں، اگر آپ مجھ سے کسی قسم کا مذاق کر رہے ہیں نا تو ایسے بالکل بھی نہ کریں۔ شوہر شادی کی رات دلہن سے مذاق کرتے ہیں، ان کے دوستوں نے انہیں سمجھایا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو میں بہت زیادہ غصہ ہو جاؤں گی اور آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ میرا شوہر اس بات پر طنزیہ ہنسا اور کہنے لگا کہ کاش یہ مذاق ہوتا، لیکن یہ سچ ہے۔ مجھے اچانک سے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، اگر ایسی بات تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ یہ بات آپ میرے گھر والوں کو بتانی چاہیے تھی۔ میری آپ سے محبت کی شادی نہیں کی جو میں اتنی بڑی بات برداشت کر جاؤں گی۔ شادی انسان اس لیے کرتا ہے کہ اولاد پیدا کرنے کے لیے۔ آپ مجھے اولاد نہیں دے سکتے تو یہ بات آپ کو بتانی چاہیے تھی۔ کوئی بھی بہانہ کرتے۔ جب میں نے کہا تو میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم مجھے بہت پسند ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور سچ کہوں تو میں خود مجبور ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کو دینے کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ مجھے میرے دل میں جو بات آئی میں نے کہہ دی، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ میری بات نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں کچھ کر کے بھی اس کو ٹھیک کر لیتا۔ میرے شوہر پر مجھے ترس آنے لگا تھا۔ میں نے ان سے کہا، کیا اس کا کوئی حل یا علاج نہیں ہے؟ اس نے کہا، میں نے علاج بھی کروایا ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب میں بھی رونے لگی۔ پتہ نہیں کس کے لیے رو رہی تھی، اپنے شوہر کے لیے، اپنی خواہش کا اور خواہشات کے لیے، یا اپنی قسمت پر۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ گھر والوں کو بھی بتا نہیں سکتی تھی، ابھی بھی نہیں بتا سکتی تھی، اور بعد میں بھی نہیں۔ ابھی تو انہوں نے رخصت کیا تھا اور بعد میں بتانا کون سا آسان تھا۔ اگر میں بھی بتاتی تو کیا فرق پڑنا تھا؟ بری خبر تو ہمیشہ بری خبر ہی ہوتی ہے۔ اگر عورت 40 سال میں بھی طلاق لے جائے تو اس کے لیے ایک دھبا ہی ہوتا ہے، اور اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، چاہے وہ جتنا بھی صبر کر لے۔ اس لیے میں بھی اپنی زندگی برباد کر کے اپنے ماں باپ کو یہ دکھ نہیں دینا چاہتی تھی کہ میرا گھر ٹوٹ گیا ہے۔ میں اس گھر کو بچانا چاہتی تھی، لیکن یہ دیکھ کر میرے اندر ایک کانچ کی ماند لگ رہا تھا۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا شروع کر دیتی، کبھی کسی سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتی تھی، یہاں تک کہ میری سوچ یہاں پہنچ گئی تھی کہ مجھے ماں کہنے والا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ بے نام رہوں گی۔ میرے شوہر بھی رنجیدہ سا بیٹھا تھا، وہ بھی ساری رات نہیں سویا تھا، بس بار بار مجھے یہی کہتا رہا کہ نہیں، تم رو نہیں، جو بھی فیصلہ کرو گی میں اس پر عمل کروں گا۔ اگر تم نے میرے ساتھ نہیں رہنا تو مجھے وہ بھی فیصلہ منظور ہے، لیکن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نبھانے کی کوشش کروں گی، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اولاد کو گود لے لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ میرا شوہر اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ میں جس لڑکی سے محبت کی تھی، میں اس سے اسی جواب کی امید کر رہا تھا۔ بس ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کے لیے اور ہم ایک دوسرے کے دکھ کا ساتھی بنیں گے۔ لیکن جب میں اپنی بہن کو دیکھتی تو مجھے اس پر رشک آنے لگتا۔ وہ کتنی خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ میرا موڈ خراب تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس پر غصہ کروں۔ میری شادی کو 4 دن ہوئے تھے،
کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک چیز تھی جسے دیکھ کر میں بری طرح حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، یہ اب کیا چکر ہے؟ پہلے آپ کی جتنی بھی بات تھی ساری میں نے مان لی، ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب یہ سب کیا ہے؟ میں غصے میں بولتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، اس چیز کا تعلق تم سے نہیں ہے، مجھ سے ہے۔ میرا تو دل اچانک سے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ کیوں خود کو تکلیف دیں گے؟ میرے شوہر کے ہاتھ میں ایک رسی تھی۔ میں حیران تھی کہ اس نے اس رسی کا کیا کرنا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں روز رات کو خود کو باندھ کر سوتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، میں خود کو باندھ کر سوتا ہوں۔ اگر کسی دن میں تم سے کہوں بھی کہ تم مت کھولنا، خود بھی کبھی نہیں کھولنا۔ اگر میں خود بھی کہوں تب بھی نہیں۔ میں پیار سے کہوں، غصے سے کہوں، حکم دوں، جو مرضی کروں، لیکن تم نے اس بات پر عمل نہیں کرنا۔ یہ رسی مت کھولنا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں نے کہا، کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، یہ نہیں بتا سکتا۔ میرے شوہر نے اپنے آپ کو رسی سے اچھی طرح باندھا، اپنی ٹانگیں اور بازو بھی مجھے کہا کہ مجھ پر چادر اڑا دو، اور سو گیا۔ میں کچھ دیر اپنے شوہر کو دیکھتی رہی اور یہی سوچتی رہی کہ میں نے کس قسم کے نفسیاتی انسان سے شادی کر لی ہے۔ میں کیسے اس رشتے کو نبھاؤں گی؟ یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک تو میرے شوہر کی اتنی بڑی بات مجھے پہلی رات بتائی تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ رات کو بتائی کہ اپنے آپ کو باندھ کر سوتا ہے۔ اس سب کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کیا کوئی لڑکا اس طرح بھی کر سکتا ہے؟ یہ کوئی ٹوٹکا کر جاتا یا پھر بہت زیادہ کمزور تھا کہ اس کے جسم میں درد ہوتا؟ لیکن میرے شوہر تو ابھی جوان تھا، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ شکل و صورت کا وہ زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن بدن بہت اچھا تھا، بالکل ایک جوان مرد کی طرح لمبا چوڑا وجود اور قد کاٹ تھا۔ اگر وہ ٹھیک تھا تو ایسی حرکتیں کیوں کرتا تھا؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کی رسی کھول دوں۔ میں کبھی بھی رسی نہیں کھولوں۔ میرے شوہر سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میرا شوہر کیوں اپنے آپ کو باندھ کر سوتا تھا؟ مجھے لگا یہ بھی مجھ پر روب ڈالنے کا کوئی طریقہ ہے، یا مذاق کر رہا ہے، یا پھر اس کا موڈ خراب ہے، اور یہ ایسا بار بار نہیں کرے گا۔ لیکن وہ تو روز رات کو ایسا ہی کرتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، مجھے یہ بھی کہتا کہ تم رات کو میرے کپڑے پہن کر سویا کرو، یہ نائٹی مت پہنا کرو۔ میں نے کہا، میں آپ کے کپڑے میں تو بری لگوں گی، ویسے بھی تم نے سونا ہی تو ہے۔ میں نے کہا، بار بار آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم نائٹی میں بہت خوبصورت لگتی ہو، تمہیں خوبصورت نہیں لگنا، اور یہ نائٹی بالکل بھی نہیں پہننی۔ تم اپنا حلیہ ایسا بناؤ کہ مجھے بدصورت لگو۔ لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ میرا شوہر اب ساری رات سوتا نہیں تھا، بلکہ جاگتا ہی رہتا تھا۔ ہماری شادی کو 10 دن ہو گئے تھے۔ ادھر میری ماں بھی میری بہن کی خبریں سنا سنا کر مجھے خوب جلاتی تھی کہ وہ ایسے خوش ہے، ویسے خوش ہے۔ ایک رات کچھ عجیب ہوا کہ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر سو چکا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہی، وہ اچانک سے جاگ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں اس کی رسی کھول دوں۔ میں نے کہا، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جو مرضی ہو جائے تو مجھے رسی مت کھولنا، چاہے وہ غصے میں کہوں یا مذاق میں۔ اب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رسی کھول دو؟ ایسی زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ نے مذاق بنا رکھا ہے۔ کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ پتا ہو کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ پہلے آپ نے مجھے اتنی بڑی بات بتائی، اور پھر اب یہ رسی والا ڈرامہ کر کے سوتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیار نہ ہو، کبھی کہتے ہو خوبصورت نہ لگو، مجھے کہیں لے کر بھی نہیں جاتے، کوئی بات وغیرہ بھی نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اگر میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئی تو سب کہیں گے کہ لڑکی کی غلطی تھی۔ لیکن یہ تو اتنے زیادہ مسئلے ہیں، انہیں میں کس طرح سے برداشت کروں؟ آپ ہی بتاؤ۔ میں تو اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اس نے بھی کہا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں، اور سب کے سامنے اس طرح سے رہوں جیسے میں اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور خوش قسمت ترین لڑکی ہوں۔ کہتے ہیں شادی کے بعد اگر خوش رہتے ہیں تو آپ خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ پریشان رہتے ہیں تو آپ کی شکل بھی بد شکل ہو جاتی ہے۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟
تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں یہ بات نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا کہ جب اتنا بڑا راز تم نے مجھے بتا دیا ہے، ایسا راز جو مرد کبھی اپنی بیوی کو نہیں بتاتے، آپ نے شادی کے پہلے ہی دن مجھے بتا دیا، شاید اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ دینے کے لیے مان بھی گئی تھی، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ آپ بہت ایماندار انسان ہیں۔ آپ مجھے یہ بات کیوں نہیں بتا سکتے؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا، لیکن یہ بات میں تمہیں ایک دن ضرور بتاؤں گا، اس لیے اس معاملے میں مجھے بار بار تنگ مت کرو۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تم رات کو خود ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے کھول دو، تو کہنے لگا میں تمہیں خود بھی کہوں تو ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح ہماری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا اور میری بہن نے خوشخبری سنا دی۔ یہ خبر میرے سسرال میں پہنچی کیونکہ میری بہن کا شوہر بھی میرے سسرال والوں کا دور پرے کا رشتے دار تھا۔ اب جب میری ساس نے یہ خبر سنی تو مجھے تانے ترانے دینا شروع کر دیے کہ بڑی بہن تم اور چھوٹی بہن کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگا، مجھے اتنا برا لگا کہ میں رونے لگی اور مجھے شدید غصہ آنے لگا کہ اگر میرے گھر خوشخبری نہیں بھی ہوتی لیکن مجھے پتا ہوتا کہ میرا شوہر ٹھیک ٹھاک ہے اور ایک دن مجھے بھی ایسی خوشی مل جائے گی تو شاید مجھے برا نہ لگتا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہی نہیں ہے کیونکہ میرا شوہر بیمار ہے اور وہ میری خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ میں تو خدا کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی اور اسے سوال کرنے لگی، یا اللہ، کیا میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی آپ مجھے سزا دے رہے ہو؟ یا میں نے اپنی بہن کا دل دکھایا تھا جو آج اس کے ساتھ سب اچھا ہو رہا ہے اور میرے ساتھ اتنا برا کہ اس سے زیادہ برا کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا؟ میری بہن بھی جب مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے میرا حال دیکھا، کہنے لگی، تم تو ایسی لگ رہی ہو کہ تمہاری شادی کو 10 سال گزر چکے ہوں، ایک ہی تو مہینہ ہوا ہے، اتنی ٹینشن کس بات کی ہے؟ میں دیکھ کر کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ تم ابھی تک نئی نویلی دلہن ہو۔ میں نے ساری زندگی تم سے مقابلہ ضرور لگایا، لیکن تم میری بہن ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی خوش رہو۔ میں اپنی بہن سے اپنائیت میں آئی اور اسے سب کچھ بتانے لگی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ یہ بات مجھے کسی اور کو نہیں بتانی تھی کیونکہ یہ صرف میرے اور میرے شوہر کی بات ہے۔ بار بار میرا دل کرتا تھا کہ یہ بات سب کو بتا دوں، اپنی سچائی، اپنی پاکیزگی سب کے سامنے بتا دوں، لیکن میں کیا کرتی؟ ان لوگوں نے مجھ پر ترس ہی کھانا تھا کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، لیکن کوئی اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ پر اتنا تھا کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا، میں پریشان رہنے لگی، بہت زیادہ جذباتی ہونے لگی تھی۔ جو کچھ میری بہن کو ملا تھا وہ سب میں بھی چاہتی تھی، لیکن جب میں محسوس کرتی سب مجھے نہیں ملے گا تو میرا دماغ خراب ہو جاتا۔ ایک رات پھر سے نیند میری آنکھوں سے غائب تھی اور میرا شوہر سو رہا تھا کہ اچانک ہی جاگ اٹھا اور چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا، مجھے کھول دو، مجھے کھول دو۔ مجھے میرے شوہر پر ترس آنے لگا۔ میں نے نہیں سوچا کہ کیا کروں، لیکن پھر اس کی باتیں بھی مجھے یاد آ رہی تھیں، لیکن آج میرے دماغ میں جانے کیا آیا اور سوچا کہ رسی کھول دیتی ہوں، پتا تو چلے کہ میرا شوہر ایسا بھی کیا کرتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی رسی کھول دی اور میرے شوہر نے پہلے مجھے حیرانی سے دیکھا، پھر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے گھورنے لگا، میری تعریف کرنے لگا کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا، پھر تم میرے بنا کیوں رہ رہی ہو؟ تو کہنے لگا، مجھے معاف کر دو اور سب کچھ بھول جاؤ۔ میں نے کہا، ہاں، اتنا کچھ کیسے بھول جاؤں؟ انہوں نے کہا، شادی کی رات کیا ہوتی ہے؟ جب ہم دونوں ساتھ ہوں تو ہمارے لیے ہر رات ہی سہاگ رات کی طرح ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اتنا کہا اور میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ صبح میری آنکھ میرے شوہر کے رونے کی آواز پر کھلی، جو بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ جانے میرا شوہر ایسے کیوں کرتا تھا؟ کبھی کسی مرد کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں صبح صبح آپ نے ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ کہنے لگا، رات کو جو ہوا تھا۔ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا، میں نے رسی کھول دی تھی، لیکن مجھے آپ پر ترس آ گیا تھا، اور رسی کھولنے کے بعد وہاں کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا تھا، وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ غلط بیانی کی ہے۔
اس نے ایسی غلط بیانی کی تھی کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اگر وہ سچ مچ کسی مسئلے کا شکار ہو تو بھی وہ کسی بھی بات کو ایسی اپنی زبان پر نہیں لائے گا۔ مردوں میں انا بہت زیادہ ہوتی ہے، مرد ایسا نہیں کرتے، لیکن میرے شوہر نے جان بوجھ کر خود کو غلط ثابت کیا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ کہا تھا کہ وہ نامرد ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ رسی کو کھولنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری ساری زندگی کی خوشیاں بھی اسی رسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے رسی کھولی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ کل کی رات ہم لوگوں نے ویسے ہی گزاری جیسے دنیا کے سارے شادی شدہ لوگ گزارتے ہیں، اور یہ رسی کا پتہ نہیں کیا تماشا بنایا ہوا تھا۔ اب اسے چھوڑے، کیونکہ رسی کھولنے سے کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ سب ٹھیک ہو گیا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ کل تم نے کچھ ٹھیک نہیں کیا، بلکہ ٹھیک تو میں کرنے جا رہا تھا۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، سب کچھ برباد کر دیا۔ اب کچھ نہیں ٹھیک ہوگا۔ اب ایک یہ ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، اور میری زندگی تم نے برباد کر دی ہے۔ میں اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی، مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا جو بات آپ نے مجھ سے شادی کی رات کہی، آپ کسی بھی اور لڑکی سے کہتے تو وہ اسی وقت وہاں سے بھاگ جاتی، مگر میں نے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کسی اور لڑکی سے بات کرتے وہ شور مچا دیتی، لیکن میں نے پھر بھی آپ کا ساتھ دیا، سب کچھ برداشت کیا، کیونکہ میں یہ رشتہ نبھانا چاہتی تھی، آپ کی طرح سب کچھ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور اسے رسی کے ساتھ خود کو باندھنے کا کیا مقصد ہے؟ اور آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ نے مجھے جھوٹ کیوں بولا کہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ اب مجھے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں؟ کیا مجھ سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ لوگوں کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی مانتے نہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی پریشانی بھی نہیں ہے تو آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا کہ سنو، میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ یہ بات سچ میں مجھے ڈاکٹر نے بات کہی تھی، لیکن میں پیر بابا کے پاس گیا اور اس نے مجھے عمل بتایا۔ وہ نقلی پیر بابا نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں اپنے نفس پر کنٹرول کروں، یہ میرا امتحان ہوگا اور میرے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خود کچھ لیے باندھ کر سکتا تھا، لیکن تم نے مجھے کھول دیا اور میرا سارا عمل اور میری ساری ریاضت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ میں سمجھی تھی کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہو تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ خودکشی بھی کر لیتی ہیں۔ ایسے ہی یہ پریشانی اور مرد کے ساتھ وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر کو کوئی پریشانی تھی۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ سب کچھ چھوڑ دیں، اس چیز کے بارے میں مت سوچا کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بس نارمل لوگوں کی طرح میرے ساتھ رہیں، جیسے ہم لوگ رہتے ہیں، کچھ مت سوچیں۔ ہم بچے پیدا نہیں کر سکتے تو کون سا کوئی عذاب آ جائے گا؟ اگر ایسا ہو بھی گیا تو کتنے لوگ اس دنیا میں ہیں جن کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ مر جاتے ہیں؟ معاشرہ ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ میں نے یہ باتیں اپنے شوہر کو سمجھائیں کہ شکر ہے اس کو آخر میں میری بات سمجھ آ گئی، اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ لوگوں کے تانے اور بانجھ پن کا سن سن کر میرے کان پک گئے تھے، لیکن اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے امید سے کر دیا، اور جب میرے شوہر کو جب یہ خبر ملی تو وہ بالکل ہی بدل گیا۔ وہ ایسا انسان ہو گیا جیسے مجھے چاہیے تھا، محبت کرنے والا، جیسے میں نے خوابوں میں یہ سوچا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔